الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج ہم بحمدہ تعالی انڈرسٹینڈنگ قرآن کریم کی گفتگو نمبر 51 میں لغت القرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو سمجھا جائے گا، اسماء، افعال اور حروف کی پہچان کرائی جائے گی۔ بنیادی طور پر ہمارا یہ مقصد ہے اس چینل کا کہ قرآن پاک کے متن کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھا جائے، اور اس چینل سے منسلک لوگوں کو عربی زبان کے قواعد کی آسان انداز میں یوں آگاہی دی جائے کہ وہ بتدریج از خود قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے اجزائے کلام، جس کو انگلش میں پارٹس آف سپیچ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور اس میں گفتگو کرنے کے لیے کلام کے متعین اجزاء کو سمجھنا لازم ہوتا ہے، اور ان اجزاء کی تعداد مختلف لینگویجز میں مختلف ہوتی ہے۔ اردو، عربی اور فارسی زبان میں اجزائے کلام کی تعداد 3 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ان اجزاء کی بنیاد کیا ہے۔ تو ان کی بنیاد لفظ ہے، اور لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ سو جو بول بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں یا جس آواز کو ہماری زبان باہر پھینکتی ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ مثلا بیتن گھر کو کہتے ہیں، کوکبن ستارہ، یسمع وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا، اور علا یہ حرف ہے جس کا معنی پر ہے۔ تو اگر جو لفظ ہے اگر وہ میننگ فل ہے، یوزفل ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے، یعنی بامعنی ہے اور مفید ہے اور قابل فہم ہے، تو وہ لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ کہلاتا ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاتبہ من۔ تو اب اس کلمہ کو فردر بائیفرکیٹ کیا جاتا ہے، کیٹاگرائز کیا جاتا ہے اسم، فعل اور حرف 3 شکلوں میں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام یا صفت کو ظاہر کرے۔ تو چند اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم، مدینۃ، شمس، صالح، باب، الجنۃ، لحم، قدم، مؤمنۃ، کعبۃ، ماء۔ کلمہ کی دوسری قسم کا نام فعل ہے۔ تو ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے عالمہ اس ایک مرد نے جانا، ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر تو مدد کر، اور لا تعلم تو نہ جان یہ فعل نہیں ہے، اور انصر فعل امر ہے، اور عالمہ ماضی ہے اور ینصر مضارع ہے۔ مصدر ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کا مفہوم ظاہر کرے مگر اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے نصر مدد کرنا، درس پڑھنا، سمع سننا۔ اردو میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، اور مصدر اور فعل میں جو فرق ہے وہ صرف زمانے کا ہے۔
اگر زمانہ پایا جاتا ہو تو وہ فعل ہے، اور اگر زمانہ موجود نہ ہو تو وہ مصدر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمانہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کو فعل میں شامل نہیں کیا جاتا، جیسے امر حکم دینا، علم جاننا، اور سامع اس ایک مرد نے سنا۔ تو اس میں امر یہ مصدر ہے اور علم بھی مصدر ہے، جبکہ سامع یہ فعل ہے۔ اور کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے۔ حرف کا لغوی معنی کنارہ ہے۔ تو ایسا کلمہ جو از خود اپنا معنی واضح نہ کر سکے بلکہ دیگر کلمات کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم واضح کرے، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ اسماء اور افعال کو ملانے اور کمبائن کرنے کا فائدہ دیتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک مرتب جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے من کا معنی سے ہے، علا کا معنی پر ہے، الا کا معنی کی طرف ہے، فی کا معنی میں ہے، اور ان کا معنی کے متعلق ہے۔ تو اب ہم یہ آغاز اسم سے کرنا چاہیں گے۔ اسم کی پھر مختلف صورتیں، شکلیں اور مختلف اقسام پڑھیں گے، مگر اس سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو مبتدی لوگ ہیں، ابتدائی طور پہ جو نہیں جانتے ہیں، اور قرآن مجید کے مطالعہ کے ذریعے اس کی ریڈنگ اور اس کو ریسائٹ کرنے کے دوران ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ ظاہری اعتبار سے اسم کی پہچان کیا ہے، اور کلمات ربانی کو متن قرآن میں ہم پڑھتے ہوئے ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ کون سا لفظ اسم ہے۔ تو اس کی چند ظاہری علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کا نام آ جائے، کسی شہر کا نام آ جائے، کسی شخص کا نام آ جائے تو وہ تو یقینی طور پہ اسم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں پیغمبران گرامی کے نام آئے ہیں، وہ جو ہی نام آپ کے سامنے آئیں تو آپ کنفرم ہے 100% کہ یہ اسم ہی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو چند علامات اس وقت بتائی جا رہی ہیں، جس میں الف لام ہے سب سے پہلے۔ جس کلمہ سے پہلے الف لام آ جائے، جیسے رجل سے الرجلو، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں کامن ناؤن کو جب پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے تو اس کامن ناؤن کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے، اور اس کو عربی کی ٹیکنیکل لینگویج میں معرف باللام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب مثالوں کی طرف توجہ کریں۔ جیسے کتابن ہے تو یہ کتابن نکرہ ہے، اور الف لام لگائیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، اور الف لام اسم کی پہچان ہے۔ اسی طرح یوم ہے تو یہ نکرہ ہے، یہ بھی اگرچہ اسم ہے، اور الیوم یہ الف لام جو ہے اس کے پہلے آ گیا ہے شروع میں، تو اب یہ الیوم سے مراد کوئی خاص دن ہے، اور یہ اسم کی علامت ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں ظاہری اور لفظی اعتبار سے اسم کو، وہ تنوین ہے۔ یعنی جہاں دو زبریں آ جائیں، دو زیریں آ جائیں اور دو پیشیں آ جائیں، انہیں ہم تنوین کہتے ہیں، اور جس لفظ پہ آتے ہیں اس لفظ کو ہم منون کہتے ہیں۔ اور تنوین کا کسی بھی کلمہ کے آخر میں ایڈ ہونا یہ علامت اسم ہے، یہ پہچان ہے اسم کی۔ جیسے مسجدن، یہاں آخر میں دو پیشیں آئی ہیں، یہ تنوین آئی ہے۔ طعامن، میم پر آخری حرف پر یہ دو زبریں آئی ہیں تو یہ بھی تنوین ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اور بیتن، یہ تا آخری حرف جو ہے اس پر دو زیریں آئی ہیں اور یہ بھی تنوین ہے، اور یہ بھی اسم کی پہچان کے لیے تنوین ہے۔ اور نمبر 3 پہ تائے تانیث ہے،
یہ جو گول تے ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلام مجید کے مختلف الفاظ کے آخر میں گول تے آتی ہے، بنیادی طور پہ تو یہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، مگر مؤنث بھی چونکہ اسم ہوتا ہے لہذا یہ علامت اسم بھی ہے، جیسے مسلمتن ایک مسلمان عورت، صالحتن ایک نیکوکار عورت، رحمتن مہربانی۔ تو گویا الف لام بھی اور تنوین بھی اور تائے تانیث بھی، یہ تینوں اسم کی علامات ہیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آ جائے، شروع میں الف لام، آخر میں دو زبریں یا دو زیریں یا دو پیشیں، یا آخر میں گول تے آ جائے، تو آپ یقیناً سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے۔ ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو الف لام ہے اور تنوین، یہ کسی اسم پر کسی بھی صورت میں اکٹھے نہیں آ سکتے، یعنی اگر شروع میں الف لام آ گیا ہے تو آخر میں ہرگز تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں کسی بھی صورت میں الف لام نہیں آ سکتا۔ جیسے المسجدن اگر آپ کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو یا آپ مسجدن پڑھ سکتے ہیں تب ٹھیک ہے، یا المسجدو پڑھیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس کی میں سمری دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ہم نے پارٹس آف سپیچ پہ بات کی ہے، اجزائے کلام میں آغاز اس کا لفظ سے کیا ہے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، اور بامعنی لفظ کو پھر کلمہ کہتے ہیں، اور پھر کلمہ کی تین اقسام، اسم، فعل، حرف کو ہم نے جانا ہے، اور اس کے ضمنی طور پہ پھر ہم نے مصدر کی تعریف بھی کی ہے، مصدر اور فعل میں فرق کو جانا ہے، اور آخری پوائنٹ ہمارا تھا کہ سائنز آف ناؤنز کیا ہیں۔ تو تین ہم نے علامات پڑھی ہیں کہ جو دوران تلاوت آ جائیں تو ہمیں اس بات کا پتہ دیں گی کہ یہ تینوں اسم ہیں۔ تینوں میں سے جس لفظ کے پہلے بھی، جس کلمہ سے پہلے بھی الف لام آ جائے گا، یا آخر میں تنوین آ جائے گی، یا تائے تانیث گول تے آ جائے گی، تو یہ علامت اسم ہوگی۔ تو آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے، آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو 2-3 مرتبہ دھیان سے پڑھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ آسان طریقے سے مشکل اور پیچیدہ قسم کی اصطلاحات ہیں ان سے بچتے ہوئے آپ کو آسان زبان میں سمجھائیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔